کی خدمت میں السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الاکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ایک بار نہایت احترام اور غایت اہتمام کے ساتھ سید کائنات و سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قسمنات میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، حضرت محبوب العلماء و محبوب الاصفیاء سبحان اللہ و محبوب الاولیاء سبحان اللہ حضرت شاہ مینا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یادگار میں غالباً یہ آج کی بزم قائم ہوئی. سبحان اللہ. حضرت اپنی پوری زندگی صوفیاء کرام کے طور پر گزارتے. سبحان اللہ. بے شک میں نے بہت غور سے آپ کا مطالعہ کیا، سبحان اللہ. مگر میں نے ہمیشہ آپ کو نرم دل مہربان اور دلکش کیفیت میں پایا. وہ کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کس آواز میں بات کی. بلند آواز سے بات کرنا بزرگوں کی بارگاہ میں سوئے ادب تھی، مگر وہ کبھی اس کی بھی پرواہ نہیں، اس کی بات کا جواب نہ دیتے کہ تم نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا. آپ کا طرز زندگی یہی رہا، اور میں تو ایک حقیر
گناہگار سراپا تقصیر، مجھ سے وہ بے پناہ محبت فرماتے اور جب کبھی اپنا کوئی خاص جلسہ کہیں وہ کرتے تو اس میں سب ایسا ہوتا کہ وہ مجھے یاد نہ کرتے۔ اب میرے اندر تو کوئی ایسا جوہر نہیں اور نہ ان کو میری احتیاط، تو پھر وہ خاص یہ کیوں اس طریقے کو اپناتے؟ بس یہ ایک اپنا مزاج ہے کہ کسی کو نوازو تاکہ اور بڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ان کے اندر میں نے کئی خاص جذبات دیکھے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ وہ علم دین کی اشاعت کا شوق رکھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنا بڑا ادارہ کیوں قائم کرتے اور اس میں درس نظامیہ کا شاندار اہتمام کیوں کرتے، منتخب علماء کا انتخاب کیوں کرتے؟ سب اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی اشاعت اور گھر گھر دین کا علم پہنچانا ان کا ایک جذبہ قلب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کا ایک جذبہ یہ بھی تھا کہ حکومت نے ہم لوگوں کو سوائے عصری علوم کی تعلیم کی راہ کے کوئی ایسی راہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکے۔ ایک چپراسی بھی مسلم نام کا قبول کیا جائے اس کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے تعلیم کا اور اعلیٰ تعلیم کا ایسا انتظام کیا اپنے کالج کے ذریعے سے کہ اس کے ذریعے بہت سے طلباء فیضیاب ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے، ان کو حکومت کے کاموں میں مداخلت کا موقع بھی دیا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک دینی مدرسہ قائم کر کے ہی تھک جاتے ہیں اور آگے کیا 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 جائے اس کے بارے میں بہت سے استخارے کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام ہیں۔ اس بڑھاپے میں نے اپنے پڑھانے کا کام ابھی تک چھوڑا نہیں۔ سب تو ضرور ہو گیا مگر کام جاری ہے۔ اپنی قوت کے اعتبار سے وہ کام کر لیتا ہوں، صرف اس نیت سے کہ بہت سے طلباء یہ آرزو رکھتے ہیں کہ حافظ ملت کے اس شاگرد کے شاگرد ہو جائیں اور حافظ ملت کے شاگردوں کی تعداد بالواسطہ بڑھ جائے۔ اس نیت سے میں بھی اس کام میں رہتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب علی رحمٰ جس طرح سے یہ خاص لوگ جن کو تربیت دیتے تھے اس طرح کہ وہ دینی علوم حاصل کریں کہ عصری علوم و فنون کی طرف متوجہ ان سے محبت فرماتی
اسی طرح کیا عوام کی طرف سے وہ حاصل تھے؟ کیا بات ہے. عوام میں اگر مقبولیت ان کی نہ ہوتی تو پھر عوام کی بھیڑ ان کے ارد گرد کیوں جمع ہوتی؟ اللہ. اور مقبولیت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب عوام پر پیغام ہوگا تو عوام خود متوجہ. پیر تو بہت ہیں، بہت ہیں، مگر پیر ایسا کہ مریدوں پر محبت کا سکہ چلا دے. کیا بتاؤں کیا ہوئی مجھ پر عنایت کی اپنی صورت بھی نظر آتی ہے. بہرحال میں حضرت نے میرے اوپر کرم فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب علی رحمت و رضوان نماز جنازہ کے لیے مجھ کو مدعو کیا. میں حاضر ہوا. اس وقت میں نے جو لوگوں کے جذبات دیکھے پولیس قابو نہیں کر پا رہی، اور کتنے لوگ نماز جنازہ نہ پڑھ سکے اور ان کی بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا. اب ذرا آپ یہ مجھے بتائیں کہ جنازے میں ایسے وقت میں جبکہ سخت پابندیاں ہیں، منہ پر لگام لگاؤ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے اتنے دور رہو کہ چھوٹ نہ لگے. ہاں اس میں ایسا ہجوم بے تحاشا، نہ کسی کے منہ پر کوئی لگام کٹی ہوئی ہے، نہ کسی کو یہ پرواہ ہے کہ کس کے کاندھے سے میرے کاندھے چیل رہے. اور پوری طاقت اور اپنے پورے زور کو لوگ اسی کام میں لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہو ویسے وہاں پہنچو. ایسے اوقات میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صفوں کو مسجدوں کی صفوں کی طرح سے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ایک کی پیٹھ دوسرے کا پیٹ، اس طرح کی صف لگاؤ، کیونکہ میں اس میں رکوع نہ سکتا. اس لیے اگر قریب ایسے سب بن جاتے ہیں تو کتنے لوگوں کے دل کی آرزو کے دل میں نہیں ترقی رہے. اللہ کرم فرمائے. بہرحال ایسے اوقات میں یہ مسائل کی کہوں تک نہ پہنچنے والے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہے خیر. اب ذرا سوچیے کہ نماز عام طور سے ہم مسجد میں کاندھے سے کاندھا لگا کر اور ایک سجدے کی دوری چھوڑ کر صفیں لگا کر نماز پڑھتے ہیں، مگر اس لاک ڈاؤن نے یہ کیا کہ 5 آدمی کے بعد چھٹا کوئی بچے کا چپ بھی نہیں آتا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ حال، اور یہ 5 آدمی بھی 2 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں، اور امام صاحب کا کی پیٹھ سے دوسرے کا پیٹ بھی 2 میٹر سے کم نہ فاصلے پر. یہ کیفیت ایسے احکام
جب اس کی اجازت دی گئی تو پھر اس کی کیوں نہیں اجازت دی جاتی جنازے میں؟ بہرحال جو ہوا سو ہوا، مگر دل سے تو سب لوگ یہ آرزو کیے ہوئے تھے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو ان کی مغفرت کے لیے نہیں، یہ بات میں اپنی طرف سے گڑھ نہیں رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے کم سے کم 2 متن تو مجھے یاد ہے، جس میں رسول پاک نے ایک حدیث میں فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان مسجد کی 40 اشخاص میں جس مسلمان مسجد کی نماز جنازہ پڑھی ان 40 کی وجہ سے اس مسجد کی مغفرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث میں فرمایا جس شخص نے کسی مسجد مسلم کی نماز پڑھی اس پڑھنے والے کی مغفرت ہو گئی۔ میں ان دونوں حدیثوں میں فرق یہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی مرتبے الگ الگ ہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو 40 آدمیوں والی حدیث ہے، اور خاص جو اللہ کے محبوبوں کی نمازیں جنازہ جو پڑھے اس سمجھ میں آئی بات۔ اسی لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں نماز جنازہ پڑھنے کا جو شوق زیادہ ابھارتا ہے وہ بزرگوں کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخشوانے کے لیے تو سب سے زیادہ ضرورت شرابیوں کو ہے، گناہ گاروں کو ہے کہ ان کے بخشوانے کے لیے زیادہ تاکہ وہ ان کی مغفرت ہو جائے، اور جو خود ہی بخشے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے تو 2 آدمی پڑھنے تو فرض کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مگر اللہ دل میں یہ بات کیوں اتار دیتا ہے کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں، ان کی نماز جنازہ میں ذرا بھیڑ کر لگا کے آؤ۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا زندہ باد۔ اس لیے الحمدللہ جو اس نیت سے آئے نماز نہ پائیں یا پائیں، بہرحال ان کو نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا، اور ان کی مغفرت انشاءاللہ اللہ اپنے خزانے مغفرت سے دے گا۔ ہاں، اللہ کرم فرمائے۔ رفیقان ملت درود شریف یاد ہو تو ایک لائن اور پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بلند ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں، انبیاء اکرام جملہ انبیاء و مرسلین کے آقا، اور آقا اس طرح پر کہ ہم لوگ ان کے بلندی مراتب کو سمجھ نہیں پاتے جتنا انبیاء کرام سمجھتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑا درجہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت آقا کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام اولو العزم رسول سے آگے، سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ۔ اسی وجہ سے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام سے ایک سفر کیا، مکہ مکرمہ آئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وقت جوان تھے، ان سے ملاقات ہوئی، دست بوسی قدم بوسی کے بعد عرض کرتے ہیں کہ والد بزرگوار کیسے تشریف لانا؟ فرمایا میں ایک کام کے لیے آیا ہوں، کیا تم اس میں میرا ہاتھ بٹاؤ؟ سبحان اللہ۔ تو عرض کی کہ ایک کیا کام، جو حکم آپ سے میں اس کے لیے حاضر۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا، فرمایا کہ ارشاد فرمایا اللہ کے گھر کعبۃ المکرمہ کی دیواریں گر کر مندرس ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دیوار کو میں بناؤں اور تم میرا ساتھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بڑا سا پتھر لے لیا اور وہ اسی پر کھڑے ہو کر دیوار جب کچھ اونچی ہوئی تو بنانے لگے، مگر اس قدم پاک کی برکت دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی، پتھر بھی اونچا اونچا ہوتا چلا۔ اسی پتھر کا نام مقام ابراہیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو قرآن مجید میں ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو وہ وقت جب دیواریں اونچی کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل، تو دونوں یہ دعا بھی کرتے جاتے کہ اے اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو بہت سننے والا اور خوب جاننے والا۔ تو اب یہی دعا ختم نہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے برگزیدہ رسول کو بھیج۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں، کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ اس کی آبادی جس کے ہاتھ سے ہوگی وہ اور شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی جب تک مکہ فتح نہ ہوا حج ہوتا تھا، مگر قریش مکہ کے علاوہ جتنے حاجی آتے سب اپنا سارا کپڑا مرد عورت اتار دیتے اور طواف کرتے، سمجھا؟ اور اس کو بہت ضروری سمجھتے تھے، بدن سے ایک تار نہ ہوتا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا
تو گئے کعبہ مکرمہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے ننگے لوگ کہتے ہیں، اور وہ اس میں عزت سمجھتے تھے کہ طواف ننگے کرتے رہیں، اس میں اگر کوئی قریش کا آدمی ایک کپڑا اس کے لیے پھینک دے تو وہ عزت سمجھتا، ہماری بڑی عزت ہو گئی کہ وہاں سے کپڑا مل گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مگر حج فرض ہوا ماہ رجب، یہ ماہ رجب کی آخری تاریخ چل رہی ہے، ماہ رجب 9 میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آئے ہوئے 9واں سال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس وقت حج فرض ہوا، ارادہ کیا کہ حج کریں، تیاری کی، مگر قبول اسلام کے لیے عرب سے ہر قبیلے کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر بارگاہ رسالت میں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہ کیفیت ارادہ کیا، مگر یہ کہ حج اگرچہ ضروری مگر اس سے زیادہ غیر مسلم اگر قبول اسلام کے لیے آ رہا ہے تو اس کو دولت ایمان سے پامال کرنا، یہ حج سے زیادہ ضروری۔ اس لیے میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحجاج بنا کر کے کیا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا کہ مینا میں طواف کعبہ کے پہلے مینا میں اعلان کر دیا جائے، اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریانا۔ اس وقت تو آنے کو جتنے مشرکین آ گئے حج کرنے، مگر آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا۔ ولا يطوف بالبيت عريانا، کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اب اس وقت سے لے کر آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئی، مگر ذرا سوچو کہ بیت اللہ یہ عظمت کتنے قائم ہے۔ ماشاء اللہ۔ بخاری شریف میں ایک اور بات میں نے پڑھی، فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو 1 یا 2 دن کے تھے، 2 دن کے ان کو حضرت حاجرہ کے ساتھ لیا اور لے کر وہاں سے چل پڑے کہ تم چلو میرے ساتھ۔ چلتے گئے، سخت گرمی کا زمانہ، اس زمانے میں نہ کار تھی، نہ موٹر سائیکل تھی، اور نہ اس زمانے میں ٹرین وغیرہ تھی، اور نہ سڑکیں، کچھ نہیں۔ ایسے پگڈنڈیوں پر یا پتھروں اور کنکروں پر چلنا پڑتا تھا۔ یہ قافلہ 2.5 آدمیوں کا چلتا رہا۔ آج جہاں کھانے کا بات ہے، اسی کے
پورب دکھن کونے پر ایک ببول کا درخت تھا، تھوڑے فاصلے پر. وہاں پر حضرت اسماعیل کو ببول کے نیچے لٹا تھا. ایک مچھک چھوٹی سی پانی کی رکھ دی، تھوڑی سی کھجوریں ایک طرف رکھ دی. چپکے سے آپ واپس جانے لگے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی کہ یہاں پر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی سائبان، نہ کوئی جنگل جھاڑی، بالکل کھلا ہے. یہ ببول کے درخت کے نیچے اس لو کے تھپیڑے میں ہم لوگ کیسے رہیں گے؟ اور یہ چھوڑ کے چپکے سے جا رہے ہیں. یہ بھی پیچھے ہو رہی ہے. فرماتی ہیں اے ابراہیم ہمیں چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. دوسری مرتبہ پھر کہا، کوئی جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ پھر کہا، جواب کیا دیتے مڑ کر دیکھا بھی نہیں. اب چوتھی بار کہتی ہیں اللہ ہمارا کا بہذا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ سبحان اللہ. اب کھڑے کھڑے فرماتے ہیں ہاں. حضرت حاجرہ وہ بھی رک گئی. اللہ نے حکم کیا آپ جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا. جب اس کا حکم ہے تو اس کے حکم کے ساتھ ہم کیسے اس کی مخالفت کریں؟ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، برباد نہ ہونے دے گا. ذرا ایمان ایک بیوی کا اپنے ایک ایسے برگزیدہ نبی رسول خلیل ساتھ میں کیسا اعتماد ہے. آج کل کی عورتیں ہوں تو کہہ دیں گے اللہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ اللہ نے جب ان کے قدم واپس آئے. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس درخت کے نیچے آپ رہنے لگے. بہت احتیاط سے پانی خرچ کیا اور مگر کئی دن چلتا. چند دنوں میں وہ پانی بھی خرچ ہو گیا. کھجوریں کھاتی تھی وہ بھی ختم. اب اسماعیل علیہ السلام اس طرح تڑپ رہے تھے دھوپ پیاس سے جیسے مرغ ذبح کر دیا گیا ہو اور اچھلے چڑھتے. یہ کیفیت حضرت حاجرہ کو دیکھا نہ گیا. آپ قریب والا ٹیلا جو تھا جس کو صفا کہا جاتا اس پر چڑھ گئے اور پنجے کے بل اچک اچک کے چاروں طرف اپنی نظر دوڑا رہی ہیں کہ کوئی انسان نظر آ جائے تو پانی کا پتہ پوچھو. مگر نہ پانی نظر آیا، نہ پانی کا پتہ دینے کے لائق کوئی آدمی نظر آیا، کوئی نہیں نظر آیا. تو وہاں سے اتری اور آپ نے دیکھا کہ سامنے مروا ہے، اس کی طرف لپک کے گئے. جیسے ہی نشیب کے حصے میں پہنچی اسماعیل علیہ السلام نظر سے غائب ہو گئی. تو دوڑ لگا یہاں سے وہاں تک. انہوں نے درمیان میں تھوڑا سا گہرا حصہ تھا پانی کے بہاؤ سے، وہ
اس حصے میں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نکال رہے تھے، تو دوڑ لگائی، تھوڑی اونچائی کی جگہ پر پہنچے، پھر وہاں سے نظر آنے لگے تو اپنی میانہ روی کے ساتھ وہ مروا کر پہنچی، اس پر تلاش کیا، کچھ نہیں، پھر ادھر آئی، شاید اب کوئی نظر آ جائے، وہی بات، پھر ادھر آئی، وہی بات، اس طرح ادھر کر کے یہ 7 دوڑ ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں تم لوگ حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، یہ صفا مروہ کے درمیان کیوں دوڑ لگاتے ہو؟ ماشاءاللہ۔ تو عرض کی صحابہ نے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، فرمایا ہاجرہ کی دوڑ کے لیے اللہ نے حج اور عمرے کے لیے دوڑ لگا دی، سبحان اللہ، اور اس میں میلان اقرین پر جو مردوں کو یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک جو دوڑنے کا حکم ہے وہ اسی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج نہ اسماعیل علیہ السلام وہاں، نہ وہ کیا وہاں پر ببول کا درخت بھی نہیں، کسی چیز کی تلاش کی حاجت بھی نہیں، مگر اب دوڑنا، اس سے کیا یہ بات نہیں ثابت ہوئی کہ اللہ کے محبوبوں کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہیں کہ اسے اپنی عبادت کا جز بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمرے کا جز ہے کہ نہیں، اور حج کا جز سے واجب ہے کہ نہیں، یہ صفا مروہ کی دوڑ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما۔ جب 7ویں دوڑ میں آپ مروہ پر پہنچے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدم کے نیچے پانی چمک رہا ہے، سبحان اللہ، وہاں سے لٹک کے آئے اور دیکھا واقعی پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، ان کے قدم کے تلے سے جلدی جلدی ریت ادھر ادھر سے اکٹھا کرتی جاتی ہیں، ٹھہر پانی۔ آقا کائنات فرماتے ہیں اگر حاجرہ نے پانی کے گرد میٹ لگاتی ہوتی تو سارا پتا اس پانی کے اندر، سبحان اللہ، اتنا پانی، اور آج بھی اتنا پانی کہ دن رات موٹر چلتا رہتا ہے اتنے موٹے پائپ کا، مگر اس کے باوجود پانی کمی نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ جانتے ہو کہ یہ زمزم کہاں سے آتا ہے؟ سنو، مکے سے حجر اسود تک علی، جنت سے حجر اسود تک آتا، سبحان اللہ، اور حجر اسود سے میرے زمزم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب کیا بچے کو آپ اپنے گھر میں ہفتے 2 ہفتے کا بچہ صحیح ہو اس کو صرف پانی پلا پلا کے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کو دودھ کا ایک قطرہ مت دیجیے، زندہ رکھ سکتے ہیں؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کے اس شہزادے گرامی منزلت یہ شان ہے کہ صرف آب زمزم پانی کے صبح، اور حدیث پاک میں اسی حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ اسماعیل ایک روز میں 2 روز کی مقدار لگتے ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن میں 2 دن کی رفتار لے لیتے، 1 مہینے میں 2 مہینے کے معلوم ہونے لگے، اور 2 مہینے میں 4 مہینے کے معلوم ہونے لگے۔ ماشاء اللہ،
یہ تھا حضرت سیدنا اسماعیل آب زمزم. اس لیے میں نے یہ سمجھ لیا کہ آب زمزم میں قوت تشنگی دور کرنے کی بھی ہے اور رضا کی جگہ لینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پھر 66 میں پہلی مرتبہ زیارت کے لیے حاضر ہوا. میں ویر گنگم پر چلا جاتا اور اپنا ایک لوٹا لے کر جاتا اور وہ جو پائپ لگا رہتا موٹر سے چلتا رہتا اسی میں میں لگا دیتا گھر گیا اور اس کو ایک لوٹا اتنا بڑا تھا میں پی لیتا. صبح فجر کی نماز کے بعد وہ پی لیتا. پھر مجھے دوپہر کے بعد تک نہ پیاس لگتی نہ بھوک سبحان اللہ اور نہ بدن کی پھرتی میں کوئی کمی آتی. زندہ باد زندہ باد. میں نے اس کا خود اپنے اوپر تجربہ. ماشاء اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں پر یہ تو آپ سمجھ گئے مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنایا. یہ تو ہے ہی سرکار کے صدقے میں یہ مرتبہ کن کو ملا. حدیث شریف ابن ابی دنیا کی روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب عز و جل فرماتا ہے اتنا احبائی من خلقی واولیائی من عبادی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میری مخلوق میں میرے محبوب وہ لوگ ہیں اور میرے بندوں میں میرے ولی وہ لوگ ہیں کہ جب میری یاد کرو تو وہ بھی یاد آئے اور جب تم کو یاد کرو تو میں بھی یاد آؤں. ماشاء اللہ. اب تو زبان زد عام ہے یہ کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھے خدا یاد آئے. ہے کہ نہیں؟ سب لوگ کہتے ہیں اور میرا تجربہ ہے. میں حضور حاضر ملت کی خدمت میں جتنی دیر بیٹھتا ایمان میں جو تازگی اور معلوم ہوتی وہ اور دوسرے وقت میں نہیں معلوم. اور یہی حال جب سرکار مرشد کریم حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو یہی فیض پاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان میں جلا آ جاتی اور خدا کی یاد ایسی یاد آتی کہ اس وقت اب ذرا ذرا کی بات پر آپ سمجھ آتی. سبحان اللہ یہ کیسا. اس لیے رفیقان ملت سرکار کی یاد تو اللہ نے اتنی بلند فرمائی کہ ابھی آپ نے سنا کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سرکار ادا نہ ہو. اسی لیے ادا تو ادا یاد نہ ہو نماز. فرماتے ہیں مسلم شریف بخاری شریف دونوں میں حدیث ہے. نماز کا سلام پھیر کے آپ فرماتے ہیں اے فلاں تو نے رکوع سجدہ ٹھیک سے کیوں نہیں کیا؟ انکم ترون ان التي کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ کسی قبلے کی طرف ہے خالی؟ انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. تم کو نماز میں اسی طرح دیکھتا جیسے میں
میں اپنے پیچھے تم کو اسی طرح دیکھتا جیسے میں سامنے دیکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ یہ کہنے کا مطلب کیا؟ یہ کہ تم اس تصور کے ساتھ رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، سجدے میں بھی یہ تصور کرو کہ نبی پاک میرا سجدہ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ کرو سب۔ یا اللہ، یہ لوگ تو کہتے ہیں نماز میں یاد آ جائے تو نماز چوپٹ، اور یہاں یہ کہ نماز میں رسول پاک فرماتے ہیں سجدہ کرو تو وہاں بھی مجھے یاد ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان کیوں اللہ۔ نہیں یاد رکھیں؟ رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالی ما یکون فی السجود۔ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو، اس وقت اتنے زیادہ قریب کبھی نہیں ہوئے جتنا سجدے میں ہوئے۔ تو اس وقت اگر رسول پاک یاد نہ آئے تو قرب الہی کا ملے گا۔ یہ قرب الہی معراج کے سب سے ملا۔ تو جو کوئی شکر ادا نہ کرے وہ محسوس رہ جاتا ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ کعبہ میں اللہ کا ذکر ہونا ہے مگر وہاں ذکر رسول پاک کا، سبحان اور اللہ۔ کعبہ بنانے والے کا بھی ذکر قرآن مجید نے فرمایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم نہیں، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، کہ بیت اللہ میں یعنی اس کے قریب اللہ کھلی ہوئی تصویریں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ مقام ابراہیم ہے؟ یا اللہ مقام ابراہیم میں ایک، اور اللہ آیات بینات اس کو فرمایا۔ آیات بینات ایک نشانی نہیں، بہت نشانی۔ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، کتنے ہزار سال بیت گئے، مگر وہ پتھر اب تک اسی حال پر ہے۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم اس پر موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا زمانہ بیت گیا اور نقش قدم گزر گیا، نہیں وہ اپنی جگہ پر۔ یہ اس طرح کر آپ دیکھتے جائیں تو بہت ساری نشانیاں اس مقام ابراہیم میں ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عمرہ کیا سرکار کے ساتھ، تو عمرہ کے بعد، عمرے کے طواف کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لی جائے، تو آیت نازل وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب بنا رہے تھے کہ میری بات کے موافق اللہ نے سبحان اللہ کتنی آیتیں اتاری ہیں، تو ان میں یہ بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو سبحان بھی ذکر
اور تو سرکار نے بھی پڑھی، مگر یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نہ پڑھیں لوگ۔ مقام ابراہیم میں جھانک کے دیکھیں تو بھی، تو اس نے، میں جب 66 میں پہنچا تھا تو اس وقت مقام ابراہیم کے آگے یعنی اس کے پورب طرف کیا تھا، وہ ایک چھت چھوٹی سی تھی، بالکل باب السلام کے سامنے وہ مقام ابراہیم، اور اس میں ایک چھت تھی، اسی چھت کے نیچے بیٹھ کر کھڑے ہو کر لوگ نمازیں کرتے تھے۔ میں بھی پڑھتا، ایک مرتبہ پڑھ کر میں اندر جھانکنے لگا تو ایک آیا پولیس والا، کہتا یا اللہ، دیکھنا بھی کوئی کسی آدمی کی نظر کسی مورتی پہ پڑ جائے تو مشرک نہیں ہوتا، مگر مقام ابراہیم دیکھ لیں تو شرک مشرک۔ یہ شرک، اللہ 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 ادھر ہے، اللہ ادھر ہے، یا اللہ۔ میں نے کہا اللہ کی کل مقام وہ منزہ عن المکان، اللہ ہر جگہ ہے مگر جگہ سے پاک ہے، سبحان اللہ، جگہ سے پاک، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کے تصرف سے باہر۔ چلو، تو یہ آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا بعد میں کئی مرتبہ 95 96 97 اور کیا مرتبہ گیا تو میں نے یہی دیکھا کہ کوئی بھی اس میں جھانکتا ہے تو اس کو مار کے بھگا دیا۔ یہ پولیس والے اتنے کٹر وہابی، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ آمین۔ بہرحال میں نے کوئی تقریر تو ابھی نہیں کی اور وقت پورا ہو گیا، اتنے ہی پر میں بس کر لوں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اب کرسیاں آہستہ آہستہ بہت زیادہ خالی ہو، ایسا نہ ہو کہ اب صرف یہی شاید ہے سب چلے جائیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت وہ حفاظت کرے۔ ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ مشکل ہے۔ شیطان ہر وقت برگلاتا رہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دو طرح کے شیطان ہیں، جو ڈروا بھی ہیں اور اڑنے والے، دونوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اپنے حمید کا صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔